مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہر فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ اللہ کبھی ہم نے قرآن پاک کے بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک کی سورہ پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوا رہا، حبیب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ معبود برحق خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں، اللہ واحد، میں اللہ ایک ہوں، تو آواز آتی ہے میں بھی کہتا ہوں اور میں نے بھی کہا ہے۔ معبود تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ جب حبیب کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں، جب میری باری آتی ہے تو میرا حبیب کہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے تعلق سے جب کہنا ہوا تو کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ و یاسین کہا، کہیں سراج السالکین کی شان میں اور بھی الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن جب اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اعلان کروانا ہوا تو اللہ نے کہا حبیب آپ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ مولا تو نے اپنے حبیب سے کیوں کہلوایا؟ اور بھی نبی اور رسول آئے تھے لیکن سب سے نہیں کہلوایا تھا۔ آدم آئے تو آدم سے نہیں کہلوایا، نوح آئے تو نوح سے نہیں کہلوایا، دانیال آئے تو دانیال سے نہیں کہلوایا، ذوالکفل آئے تو ذوالکفل سے نہیں کہلوایا۔ سارے نبی و رسول آئے، سب نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے کہلوایا نہیں کہ آدم تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن مقدس کے علاوہ 103 کتابیں آسمانی ہیں، لیکن کسی کتاب کے اندر یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ اللہ نے فلاں نبی سے یہ کہلوایا کہ تم یہ کہو۔ نبیوں نے البتہ ضرور کہا کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب حبیب کی شان بتانی ہوتی ہے، حبیب کی عظمت دکھانی ہوتی ہے، حبیب کی رفعت کو بتانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہو اللہ ایک ہے۔ مولا تو نے اپنے حبیب سے کیوں کہلوایا؟ تو آواز آئے گی اور نبی اور رسول تھے جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں، یہ میرا حبیب ہے جس نے مجھ کو دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ کے نبی تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور زمین و آسمان کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، ایک ذات وہی ہے معبود جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے صفاتی نام ہزاروں ہیں، لیکن اسماء حسنہ 100 بتائے گئے ہیں۔ ذاتی نام خدا وحدہ لا شریک کا ایک ہے جو ذاتی نام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس کے ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے معاملات میں کسی کو اس کا برابر جاننا، اس کی طرح سمجھنا یہ شرک اور کفر ہے۔ ہم نے اپنا عنوان کس وجہ سے چنا ہے وہ آپ سب کے ذہن شریف میں میرے موضوع کا معاملہ چل رہا ہوگا۔ آج لا علمی کی بنیاد پر مسلمان کہاں کہاں کفر کر رہا ہے، کہاں کہاں حرام کر رہا ہے، کہاں کہاں شرک کر رہا ہے، اس تعلق سے ہم سب کو اس کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا، نماز ہم پڑھیں گے نماز قبول نہ ہوگی، روزہ ہم رکھیں گے روزہ قبول نہ ہوگا، زکوٰۃ ہم دیں گے زکوٰۃ قبول نہ ہوں گے، حج ہم کریں گے
اگر کفر ہم سے صادر کبھی ماضی میں ہو گیا تو ہمارا حج بھی بیکار ہے، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ نمازیں تو بہتوں نے پڑھی تھی، نماز تو میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کی اقتداء میں مدینہ کی منافقوں نے پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی، سورہ منافقون۔ آپ تمامی حضرات سورہ منافقون کو پڑھ کر کے منافق کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی نماز پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ نماز تو اوروں نے بھی پڑھی تھی، مگر نماز بچانے والے کون ہیں؟ نماز بچانے والے اگر دیکھنا ہے تو نماز تو منافقین نے بھی پڑھی ہے، لیکن نماز ابو بکر صدیق نے بچایا ہے، نماز عمر فاروق نے بچایا ہے، نماز عثمان غنی نے بچایا ہے، نماز مولائے کائنات نے بچایا ہے۔ میدان کرب و بلا کی سرزمین پر جو دستور کرب و بلا، واقعات کرب و بلا، حکایات کرب و بلا، اسیران کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا کی تاریخ ہم لوگ دسوں دن سنتے رہے، سال ہاں سال سنتے رہتے ہیں، تو میدان کرب و بلا کے ذرے ذرے کی ایک ایک تاریخ کو اگر آپ الٹیے تو آپ کو یہ بات ظاہر ہوگی کہ حسینی بھی نمازی تھے، یزیدی بھی نمازی تھے، وہاں بھی حافظ قرآن تھے، یہاں بھی حافظ قرآن تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یزیدی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، مگر نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کا بچانا بڑا دشوار ہے۔ نماز وہ لوگ پڑھتے رہے تھے، نماز بچانے والے یزیدی نہیں ہے، نماز بچانے والے شہید کرب و بلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نماز اوروں نے بھی پڑھی ہے، نماز پڑھنے والا مامون بھی تھا، مگر نماز کو بچایا مامون نے نہیں ہے، نماز کو بچایا امام احمد بن حنبل نے ہے۔ نماز پڑھنے والا اشرف علی تھانوی بھی تھا، نماز پڑھنے والا اسماعیل دہلوی بھی تھا، نماز پڑھنے والا قاسم نانوتوی بھی تھا، لیکن نماز بچانا تو کسی اور نے نہیں بچایا ہے، نماز بچایا ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے اور دنیا کو پڑھ کر کے دکھایا ہے۔ تو نماز پڑھنا حضرات بڑا آسان ہے، نماز کا بچانا بڑا دشوار ہے۔ ہم اور آپ نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز کیسے بچے گی؟ یہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کی شان کیسے بچے گی؟ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی آن کیسے بچے گی؟ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو یہ سب کیسے بچے گی؟ جب ہم ایمان لائیں گے اور ایمان کے تمامی قانون کو، تمامی اصول و ضابطے کو اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، تبھی ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تبھی ہمارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں کلمے کے ساتھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کی صفتیں بتائی جا رہی ہے، ایمان کے تعلق سے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے رب سے کہتے ہیں ایمان لایا میں اللہ پر، لوگوں میں اعلان ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے ملائکت پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایمان کی شان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے تعلق سے سن لیا، اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے اور اس کی کتابوں پر کس طرح ایمان لایا جائے اور اس کے رسولوں پر کس طرح ایمان لایا جائے، یوم آخر پر کس طرح ایمان لایا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کس طرح ایمان لایا جائے، یہ بہت لمبی گفتگو ہے۔ ضمنی طور پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزان گرامی، ایمان جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایمان کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان اگر کسی انسان کے پاس نہیں رہتا ہے، راستے میں چل رہا ہے اور چلتے چلتے کچھ بھی کام کر جائے، ایمان نہیں ہے، ٹھوکر لگی مر گیا تو اس کا مرنا ہوتا ہے، لیکن ایمان ہے، ٹھوکر لگی، کہیں چوٹ لگی اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کا مرنا نہیں بلکہ اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو ایمان سے پہلے انسان برائیوں کی جانب جا رہا ہے تو گناہ مل رہا ہے، لیکن ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو ایمان اور اسلام کی برکتیں اسے یہ مل رہی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب دونوں میاں اور بیوی غسل کرتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ ہے ایماندار بندے مومن کے لیے کہ اس کے جسم کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں ہر پانی کے قطروں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو نیکی عطا فرما رہا ہے۔ یہ دولت اور مذاہب کے لوگوں کو نہیں ملی ہے، یہ دولت صرف اور صرف ایماندار کو ملی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان بے ایمان ہوتا ہے تو اس کی کتنی مذمتیں ہیں، ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں صرف اور صرف ایمان کی شان بتانی ہے۔ ایمان جب تک بلال حبشی کے پاس نہیں تھا ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب بلال حبشی کے پاس ایمان آ گیا تو اللہ کے نبی دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و رفعت کو ایسا واضح کر دیا اور ایسا بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد میں حضرت بلال حبشی کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر ہوتا تھا، احد کے نعرے آپ لگاتے، یا محمدہ کی بولی آپ بولا کرتے تھے۔ امیہ تڑپ تڑپ کر کے آگے آتا، کود کر کے آتا، آگے بڑھ کر کے آتا، آپ کے جسم اطہر پر سرک کو لگاتا اور یہ کہتا جس کو میں پوچھتا ہوں اس کا نام تو لے لے، ایک بار لے لے، احد مت یا محمدہ مت بول۔ تو بلال حبشی کا ایمان بولتا ہے جب تک میرے جسم میں جان ہے نبی پاک کے نام پر جان قربان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی زحمتیں آ جائے، بندے مومن کو اپنے رب کو معبود ہی جاننا ہے، رسول پاک صاحب اولاد کو آخری پیغمبر ہی ماننا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس نماز کی دولت ہے، آپ کے پاس روزے کی دولت ہے، آپ کے پاس داڑھی کی دولت ہے، آپ کے پاس نور ایمان کی دولت ہے، اور چند روپے کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، چند لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر آپ کہیں پہنچ جائیں اور اپنے ایمان کے نور کو ضائع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی رضا کے لیے کہیں چلے جائیں اور آپ لہو لعیم میں پہنچ کر کے اپنے ایمان کی شان کو کھو بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے جو ایمان کی دولت ہے وہ ایمان کی دولت آپ کے یہاں سے بالکل نکل جائے، آپ کہیں گے راستے سے گزرتے گزرتے کیسے ایمان کی دولت نکلے گی۔ آئیے ایک بات میں آپ کے سامنے رہتا ہوں، کس طرح ایمان کی دولت انسان کے جسم اور جان سے نکل جایا کرتی ہے۔ آپ چل رہے ہیں، چلنے کے ساتھ ساتھ کہیں بت خانہ نظر آ گیا، آپ نے دیکھا بہت ساری بھیڑ لوگوں کی لگی ہوئی ہے، اور اسی بھیڑ میں آپ پہنچ کر کے آپ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے ہاتھ ڈال دیا، آپ نے پھول پوش کر دیا، آپ نے اپنی پیشانی کو ٹکا دیا، آپ نے کچھ اور کام نہیں کیا ہے، صرف یہی کیا ہے۔ معبود برحق اس بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیتا ہے، کیونکہ اس نے ایمان جیسی دولت کی، ایمان جیسی نعمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مورت پر ہار اور پھول ڈالنے کی وجہ سے اس کے ایمان کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی پیر ہو، ایسے ہی کوئی ولی ہو، ایسے ہی کوئی انسان ہو جس کی تصویر گھر میں سجا دی گئی ہو اور اس کے اوپر کوئی پھول پیش کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی عطر کو لگاتا ہے اور اگر پتیاں سلگاتا ہے، تو پیر ہو یا کوئی عام انسان ہو، لوگوں کی پھولوں پر، لوگوں کی تصویروں پر پھول کا پیش کرنا، اگر پتی کا پیش کرنا، عطر کا چھڑکاؤ کرنا، یہ شریعت حرام کہتی ہے اور حرام ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو مورت سمجھ کر کے پھول پیش کیا ہے، مورت کو سمجھ کر کے اگر بتی لگایا ہے، تو شریعت بولتی ہے حرام نہیں، اب یہ تو کفر ہو چکا ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان اپنے گھروں کے اندر کیسی گھناؤنی حرکتیں کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑی دولت لے کر کے چل رہے ہیں۔ کس چیز پر ناز ہے انسان، کس چیز پر تجھے فخر ہے انسان؟ معبود برحق نے اسلام دیا، معبود برحق نے قرآن دیا، معبود برحق نے نبی رحمت جیسا پیشوا ہم سب کو عطا کیا ہے، معبود برحق نے اولیاء اللہ کی جماعت دی ہے، معبود برحق نے شہید اعظم جیسا پیشوا دیا ہے، معبود برحق نے اکابرین اہل سنت کو ہم سب کے حصے میں دیا ہے۔
ہم ان کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں اور غیروں کے یہاں جا کر کے اپنی پیشانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خون اور ہار کو پیش کیا کرتے ہیں۔ اور جب یہ بات آ گئی ہے تو ضمنی چند مسائل اور سماعت کر لیجیے۔ غیر مسلموں کا تیوہار جب آتا ہے تو اس تیوہار کے موقع پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے تیوہاروں میں شمولیت کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے راضی ہو جائیں اور وہ مجھ کو دیکھ کر کے مجھ سے بھی راضی ہو جائیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہولی ہو یا دیوالی ہو، اس میں پوجنے کی حیثیت سے اگر کوئی مسلمان اس میں شرکت کرتا ہے یا ان کے تیوہار کی عظمت و رفعت کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی کفر ہو جایا کرتا ہے۔ آپ سوچئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ سیاسی منزل میں جب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے قوم کے لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنے پاس کرتے ہیں، کوئی منتری ہے، کوئی سنتری ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی پارشد ہے، کوئی نگر پارشد، کوئی نگر نگم ہے، تو ایسے لوگوں کی خوشی کے لیے لوگ ان کی قربت میں جاتے ہیں کہ چلو ہمارا کام ہو، ضرور ان سے کام لیجئے، آپ ان سے کام لیں، یہ منع نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن ان کی رضا کے لیے پیشانی پر قشقشہ لگانا جس کو تلک کہتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے گلے کے اندر ان کے دھاگے پہننا جو ان کی کفر کی نشانیاں ہیں، ان کی خوشی کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر کے پوجا پاٹ کرنا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے۔ آپ نے پیشانی پر قشقشہ یعنی تلک کو لگا لیا ہے تو شریعت بولتی ہے بندے مومن کفر کر چکا ہے، اور جو کفر کرتا ہے اس کے لیے اعلانیہ توبہ بھی لازم ہے، ایمان لانا بھی لازم ہے، پیر اور مرید ہوا تھا کسی سے تو بیعت بھی لازم ہے، ساتھ ہی ساتھ نکاح کا دہرانا بھی ضروری ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہو چکا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں یہ شریعت تو ہمارے باپ کی شریعت ہے، ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں گے۔ نادان، تجھے کرنا ہے تو اپنے چہرے سے سب کچھ دور کر لے، دوسرے مذہب میں چلا جا، کوئی مسلمان تجھے کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک جانی تو نبی پاک کا غلام کہتا ہے، خواجہ کا دیوانہ کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کے نعرے لگاتا ہے، اور دوسری جانی بت پرستی کرتا ہے، خرافات کرتا ہے۔ قوم مسلم کو کب تک تم بدنام کرتے رہو گے، بیچتے رہو گے؟ اے نبی کے دیوانوں، میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں دی ہے، نبی پاک کی شریعت کے لیے دی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے دی ہے۔ اور ضروری یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جان کو قربان کر دیں مگر شریعت کے اوپر ذرہ برابر آنکھ آنے نہ دیں۔ سیاسی مفاد کے لیے لوگ ہار کو پیش کرتے ہیں۔ اب اگر کسی نے کسی نیتا کے مرنے پر ہار پیش کر دیا صرف تصویر سمجھ کر تو یہ حرام ہے، اور حرام شخص کو علل اعلان لوگوں میں توبہ لازم ہے، اور اگر اس تصویر کو مورت سمجھ کر کے ہار پیش کیا یا پیشانی کو جھکا دیا تو کفر ہو گیا۔ اب اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی قوم کا بچہ مسلمان کسی کی تنبیہ کرے، کوئی عالم دین، کوئی امام کسی مسئلے کو بتائے تو اس کو دشمن مت سمجھو بلکہ اس کو اپنا دوست سمجھو، کیونکہ وہ دنیا میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، بچا رہا ہے، ورنہ یہ ایمان نہیں رہے گی، دنیا سے جاؤ گے لوگ تو یہ سمجھیں گے نمازی گیا ہے، حاجی گیا ہے، داڑھی ماما گیا ہے، مگر قبر میں جب فرشتے گرز کی مار ماریں گے نادان، اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے، کفر کر کے آیا ہے، زیادتی کر کے آیا ہے، تو وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب کوئی آپ کا دوست عزیز و اقربا آپ کو برائیوں سے ٹوکے تو یہ مت سمجھو کہ وہ آپ کا دشمن ہے بلکہ یہ سمجھو کہ وہ آپ کا سچا دوست ہے جو آپ کی ٹوک ٹاک کر رہا ہے، جو آپ کو برائیوں سے روک رہا ہے۔ آج تو انسان دوستی ایسے انسان کی دوستی کرتا ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا لے، اس کی میٹھی میٹھی بولیوں کو کے ساتھ میٹھی میٹھی بولیاں بول لے، دو چار وقت اس کو چائے پلا دے، پکوڑے کھلا دے، بریانی اور پلاؤ کھلا دے، گاڑیوں پر گھمائے، پارکوں میں رہ جائے، ہوٹلوں پر بٹھائے۔ ایسے معاملات میں انسان اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، مگر صوفیاء کرام کہتے ہیں وہ انسان تمہارا دوست نہیں ہے جو دنیا کی چیزیں تمہیں کھلائے، جو دنیا کے پارکوں میں تمہیں لے جائے، بلکہ صوفیاء یہ بیان فرماتے ہیں جب تمہارا دل خوف خدا سے غافل ہو جائے
اور کوئی تمہیں اللہ کی یاد دلا دے تو وہی انسان تمہارا دوست ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم سے کس طرح گناہ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری ماں اور بہنیں بھی کفر بول دیتی ہیں۔ آپ کہیں گے ماں اور بہنیں کیسے کفر بولتی ہیں؟ عورتیں کہتی کیا اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا جو میرے بیٹے کو لے لیا۔ اور رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم کیوں روزہ رکھیں، روزہ تو وہ لوگ رکھیں جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ اس نے شریعت کی مذمت کی، شریعت بتاتی کہ ایسا انسان کافر ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے، اپنی زبان کو لگام میں رکھیے، دل اور دماغ سے اچھی اچھی باتیں نکالیے۔ ایک ایک پل کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اور کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم اگر یہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے عزت و آبرو پر کوئی فرق آئے گا۔ کچھ قوم کی بیٹیاں کسی معاملات میں شریعت کے تعلق سے بکواسیں کرتی ہیں اور ٹی وی چینل پر، الیکٹرانک میڈیا پر الٹے سیدھے بیان دیتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں تم بیان دینا چاہتی ہو تو، لیکن اسلام کے نام پر نہیں، قرآن کے نام پر نہیں، مسلمان کے نام پر نہیں۔ اگر ہمارا دھرم، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی شریعت تمہیں پسند نہیں ہے تو تم ننگے ہو کر کے ناچو، مگر اسلام سماج سے نکل کر کے جاؤ۔ کوئی مسلمان کا بچہ تمہیں ٹوکنے کے لیے نہیں ہوگا۔ جب تم مسلمان ہو، شریعت کے خلاف کام کرو گے تو مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی اپنے لب کو کھول سکتا ہے۔ یہ میدان کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، یہ میدان کربلا کے داغدار حسین پاک نے دیا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی قوم کا انسان خلاف شرع کام کرے تو ہم اس کو روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو اللہ کے عذاب میں ہم سب کے سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد، ارشاد فرما دو حبیب وہ اللہ ایک ہے۔ اور جب اللہ ایک ہے تو غیروں کے ہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ایمان کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ادھر ادھر ماتھا ٹیک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ جیسا خالق و مالک ہمارے یہاں۔ جبھی تو اور لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ تو سب کو اپنا کہتے ہیں کہ سب ہمارے یہاں، تو انہی کے سب ہیں۔ تو ہم ناز سے کہتے نادانو واقعی سب ہمارے یہاں، میرا رب بھی ہمارے یہاں، میرے مصطفیٰ بھی ہمارے یہاں، میرے ابو بکر بھی ہمارے یہاں، میرے عمر بھی ہمارے یہاں، میرے عثمان بھی ہمارے یہاں، میرے علی بھی یہاں ہمارے یہاں، ہمارے حسین بھی ہمارے یہاں، ہمارے غوث اعظم بھی ہمارے یہاں، ہمارے خواجہ اعظم بھی ہمارے یہاں، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہمارے یہاں۔ یہ سارے بزرگان کامل سب کے سب ہمارے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مل جلا کر کے ایک اشر پھیلی تمہیں نظر آتا ہے، جس کے مرنے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پر دھول ہی دھول ہے، مگر اولیاء اللہ کے مزاروں کو دیکھو، آج ان کے مزاروں پر پھول ہی پھول ہے۔ تو ایمان کی دولت جب لے کر جاؤ گے تو پھول ہوگا، اور ایمان نہیں لے کر کے جاؤ گے تو قبروں پر دھول ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ پھول کھلے قبر کے اندر، اور وہ بھی بازار کا پھول کھلے نہ کھلے، جنت الفردوس کا پھول کھلے، تو ایماندار بن کر کے رہو۔ نماز پڑھو تو نماز کی حفاظت بھی کرو، روزہ رکھو تو روزے کی حفاظت بھی کرو، زکات دو تو زکات کی حفاظت بھی کرو۔ یہ سارے معاملات بے حد ضروری ہیں۔ یہ ضروری باتیں تھیں، ہم لوگ بھول بھلیا میں بہت ادھر ادھر اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں۔ اس کی اصلاح یہ کیا ہوا؟ ہاں، یہ بھی معاملہ بڑا پیچیدہ ٹیپیکل معاملہ ہے یہ کہ غیر مسلم کے تہواروں میں مبارکبادی اگر کوئی شخص دیتا ہے اور اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے دیتا ہے، تو اگر وہ عظمت بڑھانے کے لیے دیا ہے تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں مبارکبادی اگر ان الفاظ سے دیا جس میں شرعاً ناجائز و حرام کے جملے پائے جا رہے ہیں تو کفر ہو جائے گا، اور اگر ایسے جملے سے بولا جس میں ناجائز و حرام کے جملے نہیں پائے جا رہے تو وہ حرام ہوگا۔ کسی نے ایسے انداز سے کسی کو مبارکبادی پیش کی تو اس کو علل اعلان توبہ کرنا چاہیے، جتنی لوگوں میں اعلان ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کچھ غیر مسلم مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد میں بھی کچھ لوگ سوچتے ہوئے چلو ان کے ساتھ ہم پہنچ جاتے ہیں،
ان کے جلانے میں، ان کی کریا کرم میں، تمامی چیزوں میں۔ اس کے لیے بھی مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر وہاں کوئی مسلمان انجانے میں گیا، علم تھا نہیں، اور پہنچ کر کے وہ آ گیا تو حرام ہوا، اور اگر پہنچ کر کے وہاں اس کو آگ لگائی، اس کو جائز سمجھا، وہاں ماتھا ٹیکا تو کفر ہو گیا۔ یہ دو شریعت کے مسئلے ہیں۔ اس ضمن میں ایسے ہی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر جا کر کے جہاں تصویر لگی رہتی ہے، کچھ لوگ بیٹھنے جاتے ہیں کہ چلو ہمارا کاروباری تھا، یہ تھا، وہ تھا، تو شریعت کہتی ہے بیٹھنے ہے تو اس کے تصویر کے پاس مت بیٹھو، بیٹھنا ہے تو وہاں جہاں اس کے سماج کے لوگ بیٹھیں وہاں بیٹھو، دور ہٹ کر کے وہاں بیٹھ کر کے چند لمحے میں جتنا جلدی ہو سکے آ جاؤ، مگر اس کو جائز سمجھ کر کے نہیں، اس کو برا سمجھ کر کے ایک لمحے کے لیے جاؤ اور فوراً آ جاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی وہاں گیا اور تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، اس کے حق میں دعا کر دی، تو دعا جیسے ہی اس نے کیا، نفرت کی یا ہاتھ جوڑا تو کفر ہو گیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے، لہذا آپ تمامی حضرات اپنے ایمان اور عقیدے کی محافظت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وقت ہو گیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات سے ثابت ہے کہ یہ ہر جائز کام کے شروع میں پڑھا جائے، لیکن یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہیں کہیں پڑھنا فرض بھی ہے، کہیں کہیں پڑھنا حرام بھی ہے، کہیں کہیں پڑھنا کفر بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مسئلہ سمجھ لیجیے، ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن بیڑی پیتے وقت، تمباکو کھاتے وقت، سگریٹ نوشی کے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی آدمی بیڑی پینے جا رہا تھا، بسم اللہ پڑھ کر کے بیڑی پی تو یہ مکروہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا شراب پیتے وقت، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، لیکن وہی شراب پیتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا کسی نے جائز سمجھ کر کے پڑھ لیا تو وہ کفر ہو گیا۔ جائز سمجھ کر کے کسی نے پڑھا تو کفر ہو گیا، لیکن ایسے ہی پڑھ لیا تو حرام ہو گیا۔ ایسے ہی جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اس ضمن میں ان سب باتوں کو ہم سب کو نوٹ کرنی چاہیے، اور یہ جو باتیں یہاں بتائی جا رہی کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر کسی سے کوئی چوک ہو جائے، بھول ہو جائے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے، علل اعلان توبہ کر لینی چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کا فرمان ہے، التائب کمن لا ذنب لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے جس زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو اگر کسی سے بھول چوک گناہ ہو گیا ہو، سرزد ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو دل ہی دل میں سچے طور پر توبہ کر لے۔ اگر اعلانیہ اعلان کر کے گناہ ہوا ہے تو اعلانیہ توبہ کر لے، اور عام مسلمانوں کو اس کا گواہ بنا لے۔ جب کسی کی توبہ پر اللہ کے چند بندے گواہ بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ گواہ بنتے ہیں ہر ایک کی تعداد کے مطابق توبہ کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور باعث برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گناہوں سے تو بعد توبہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ چند دنوں تک ہم اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد بھی اس پہ ٹوک ٹاک نہ کریں، اور اگر پھر وہ ویسی حرکت کرتا ہے تو اس کو سماجی بائیکاٹ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔